کے ساتھ میں آج میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کور کرے گا رول آف یونیورسٹیز ان کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر طارق محمود کو. ڈاکٹر طارق صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام پر تشریف لائے. لسنرز اور ویورز آپ کو بتاتے چلیں، ڈاکٹر طارق محمود اس وقت وائس چانسلر کی پوزیشن پر ہے، وائس چانسلر ہیں نارووال یونیورسٹی میں، اور اس سے پہلے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایڈوائزر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ایڈوائزر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، دو ڈپارٹمنٹس کے ایڈوائزر کے طور پہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈین رہ چکے ہیں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی میں، اور اس سے ان سب کے علاوہ ڈاکٹر صاحب سیسکو میں ڈائریکٹر سائنس کے طور پر کام کر چکے ہیں. سیسکو جو ہے اسلامک کنٹریز OIC کنٹریز کا ایک ادارہ ہے جو سائنس، ایجوکیشن اور کلچر کے ریلیٹڈ پروجیکٹس کرتا ہے. 57 مسلم ممالک اس کے ممبرز ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام پر تشریف لائے، اور آپ اس وقت نارووال یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے ڈفرینٹ رولز میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بہت سارا کام کیا ہوا ہے. تو میں تھوڑا سا اس ڈسکشن کو سب سے پہلے یونیورسٹی اٹ سیلف ایک ایسا ادارہ ہے، یا ایک یونیورسٹی ایک ایسی جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ڈگری حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ہم آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا اس کے علاوہ یا ان ایڈیشن ٹو امپارٹنگ ایجوکیشن کیا اس کا رول ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ سائرہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں پاور 99 کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بات یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کوئی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس داخلہ لیتے تھے تو اس چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک انتہائی ایجوکیشن کا ریفائنڈ ایک لیول ہے کہ اس کے بعد تعلیم حاصل کرنا، اور تعلیم جو ہے وہ بامقصد تعلیم حاصل کرنا، یہ اس کی کلائمیکس ہے. اب چونکہ وقت کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور سب سے بڑی جو انفارچونیٹ سچویشن جو آپ نے انٹرو میں بھی کہی وہ یہ ہے کہ اب تعلیم کو صرف ذریعہ معاش سمجھا جا رہا ہے، جبکہ تعلیم سے ذریعہ معاش تو ہونا چاہیے مگر تعلیم کا وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ کسی بھی ملک میں تعلیم کی مدد سے تبدیلی لاتی ہیں، لوگوں کے اندر ایک ایجوکیشن والا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. یہ ہب ہیں چینج کی، اور یونیورسٹیز میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے اوپر 2-3 قسم کی ریسپانسبلٹیز آتی ہیں. سب سے بڑی جو بنیادی ریسپانسبلٹی ہے وہ ہے سوشل، دے آر دا ایکٹرز آف سوشل چینج ان دیئر ریسپیکٹیو ایریاز. اگر یونیورسٹی سے کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا ایک ایجنٹ نہیں بنتا تو اس کی تعلیم جو ہم اس کو دے رہے ہیں اس میں کہیں کمی رہ رہی ہے. تو ہمارا سب سے بڑا مقصد یونیورسٹیز کا جو ہونا چاہیے، تعلیم با مقصد تعلیم، تعلیم با عزت تعلیم. تعلیم روزگار کا ذریعہ تو ہے لیکن روزگار کے ساتھ اچھی تعلیم جس سے با عزت روزگار دیا جائے. تو اس وقت یونیورسٹیز میں یہ جو میں نے مختلف ٹرمز یوز کی، ان سب کا امپیکٹ جو ہے، ان سب کا منبع لینے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہم سوشل انٹرپرینورشپ، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بیسڈ آن یونیورسٹی ایجوکیشن. اگر ہم یونیورسٹیز اپنی آبجیکٹیوٹی میں سوشل ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ پریفرنس پہ نہیں رکھتے تو ہماری سائنس بھی اتنی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، سوسائٹی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی، انوویشن بھی نہیں ہو سکتا، کمرشلائزیشن بھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہم مشینوں سے نہیں انٹریکٹ کرتے، ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم سوسائٹی کو. تو سوسائٹی بلڈ جب ہوتی ہے تو پھر انوویشن بھی آتی ہے، کمرشلائزیشن بھی آتی ہے. بالکل ٹھیک بات کہی ڈاکٹر صاحب. تعلیم ایک ایسی چیز ہے، میرا خیال ہے اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم کو اہمیت نہ دیں. اور یہ تو شاید ایک سوال، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ اب کویسچن ہی ختم ہو گیا. جب تک تعلیم نہیں آئے گی
اور پھر اس کے بعد تعلیم، جیسے کہ آپ نے کہا، وہ تعلیم جو بامقصد ہو، جس کے ذریعے سے آپ چینج ایجنٹ بنے، ایک سوشل چینج لانے کا ذریعہ بنے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. اب ڈاکٹر صاحب لیکن یہ سارے جو کانسیپٹ 21 سینچری یونیورسٹی کے کانسیپٹس ہیں، اب آپ یہ ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجیے کہ ہماری پاکستانی یونیورسٹیز اور پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، اب ماشاء اللہ میرا خیال ہے 214 ادارے اس وقت جی مکمل طور پہ جو ہیں وہ یونیورسٹیز. موجود ہیں، اور یہ کافی بڑی تعداد ہے. تو اب ہماری یونیورسٹیز کو کس طریقے سے اس میں جو ہے رول پلے کرنا چاہیے، اور اس میں جو مختلف پلرز ہیں یونیورسٹی کے، وہ کیا کس طرح سے اپنا اپنا کام اس میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنا اپنا کام کریں اور اپنا رول پلے کریں. جی یہ دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ 216 اور 17 جی یونیورسٹیز اس وقت موجود ہیں. انفارچونیٹلی ان میں سے بہت ساری یونیورسٹیز تو بیچاری پیپرز پہ ہیں. اچھا. ابھی یونیورسٹیز بن گئی ہیں لیکن یونیورسٹی بننے کے لیے جو ان میں بنیادی ڈھانچہ ہے وہی موجود نہیں ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ وہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ ان کے پاس وہ سسٹم جس کی مدد سے اچھی یونیورسٹی اس کو کہا جا سکتا ہے وہ موجود نہیں ہے. ان میں سے آدھی سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اور باقی گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں. اب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں اور پرائیویٹ ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں تو ابھی بھی اس ملک میں ہم تقریباً 8-9% وہ نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹی جانے کی عمر میں ہے ان کو کیٹر کر رہے ہیں. ابھی بھی اپ ٹو 90% نوجوان ہمارے جو ہیں ان کے لیے یونیورسٹی میں ایکسیس ہی نہیں ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعداد کوئی بہت بڑی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو تعداد ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ کو بھی بہت سیریس رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ملکوں میں تبدیلی جو ہے نا لانے کے لیے، جیسے آج کل ہائبرڈ وارفیئر کی بات ہو رہی ہے، ہائبرڈ وارفیئر میں کوئی شخص آپ کے اندر آ کے جنگ نہیں لڑتا. وہ آپ کا یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کے اندر ایک وائرس گھسا دیا جائے اور وائرس آپ کا امیون سسٹم ویک کر دے اور آپ خود ہی کمزور ہو جائیں. لہٰذا ہمیں اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنا ہے اپنی اور سوسائٹی کا اپنی سوسائٹی کو سٹرونگ کرنا ہے، اس کو کلچری اور سوشلی. اب ہمارے اوپر ایک شدید قسم کی کلچر کی جلخار ہے. ہمارے اوپر جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور فیس بک اور جتنے بھی مختلف کانٹینٹس ہیں ان کی مدد سے شدید قسم کی جلخار ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو اپنا رول پلے کرنا ہے. یونیورسٹیز کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوشل میڈیا کا جو امپیکٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیویزم جو ہے، اس کو کنٹرول کر سکے. اور یہ ہوگا، اس کو دو اس کے اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے دیکھیں اس کا امپیکٹ کم کرنا، اور دوسرا اپنے مثبت طریقوں کو بڑھانا. ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. میں بے شک بایو پڑھا رہا ہوں، میں بے شک انوائرمنٹل سائنسز پڑھا رہا ہوں، میں میڈیکل سائنسز پڑھا رہا ہوں، میں انجینئرنگ پڑھا رہا ہوں. ان بچوں کے اندر یہ سوچ بلڈ کرنی ہے کہ ہر اسپیکٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. یہ سوشل میڈیا آپ کے ذہنی سوچ اور تفکر کو ایک منفی سائڈ پہ تو نہیں لے جا رہا. اس کو مثبت سائڈ پہ لانے کے لیے مثبت آئیں گے، آپ کے اندر سوشل ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی اور آپ انوویٹرز بھی بنیں گے، آپ انٹرپرنورشپ کی طرف بھی جائیں گے. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا اس وقت ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم بامقصد، مگر بامقصد تعلیم کی جو جزیات ہیں، اچھی یونیورسٹیز پراپرلی اکوپڈ، ان کے پاس صحیح فیکلٹی اور اس فیکلٹی کے پاس اتنے ریسورسز، اور وہ بچے جو ہم آن میرٹ پک کرتے ہیں ان کو ہم اس سے اچھے طریقے سے تربیت دے سکیں کہ ان کو ہم سوشل انٹرپرنورشپ پہ لائیں، ہم ان کو اچھے سائنسدان بھی بنائیں اور اچھے ہیومن بینگز بھی. جب تک ایک اچھا سائنسدان اچھا ہیومن بینگ نہیں بن سکتا تو پھر ایٹم بم کے ساتھ نسلیں ماری جائیں گی، ایٹم کے ساتھ کینسر کا علاج نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک فرمایا. ڈاکٹر صاحب بہت اہم رول ہے وائس چانسلر کا، کیونکہ وہ یونیورسٹی کی سب سے جسے کہتے ہیں ایک اعلیٰ عہدے پہ ہیں، اور ان کی جو ایک لیڈرشپ ہے اس کے تھرو وہ پوری یونیورسٹی کی مشینری سے میری مراد آپ نے جیسے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس سب کو انگیج کر سکتے ہیں. تو آپ رول آف وائس چانسلر ان دس
نیو اور 21st سینچری یونیورسٹی، اس کے اوپر تھوڑا سا سارا یہ elaborate بڑا کیجیے. آپ نے نا ٹچی قسم کا سوال کر دیا ہے. اصل میں اللہ نے الحمدللہ جو موقع دیا تو اس میں جو میں ان باقی ممالک میں دیکھا، وہاں یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ یونیورسٹیز سائلوں میں کام نہیں کرتی. یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ وہاں یونیورسٹی ٹاؤنز ہیں. یونیورسٹیز سٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یونیورسٹیز ایک کلچر کا نام ہے کہ آپ کسی شہر میں جائیں، آپ اس یونیورسٹی کا نام لیں تو اس یونیورسٹی کو دیکھیں، اور وہ یونیورسٹی اس شہر کا کلچر ہوتی ہے، اس شہر کی ڈیولپمنٹ اس سے وابستہ ہوتی ہے. وہ یونیورسٹی کے بچے وہاں پہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ بہت سارے مذاکرے کرتے ہیں، وہ وہاں پہ بہت ساری نمائش کرتے ہیں، وہ وہاں کلچر پروموٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح وائس چانسلر جو ہوتا ہے اس کو بڑی کلیدی حیثیت ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے سوشل ڈیولپمنٹ میں. سوسائٹی کے اندر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے اندر بھی موجود ہیں، سوسائٹی میں بھی ہیں، لہٰذا وائس چانسلر ایک انٹرفیس کا کام کرتا ہے یونیورسٹی کے اندر کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اور سوسائٹی کے ساتھ. اگر وائس چانسلر صرف اپنی یونیورسٹی کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی کام کرتا ہے تو جو تبدیلیاں اس کے ارد گرد رونما ہو رہی ہیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے وائس چانسلر کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اندر تو میرٹ کا خیال کرنا، بچوں کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا، فیکلٹی کے اندر ان کو اچھے سے اچھی تربیت دلانا. ہمارے ہاں کنٹینیوس فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اب شروع ہو چکا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے جو ایز اے فیکلٹی جنہوں نے جوائن کیا، تعلیم حاصل کی، مگر انہوں نے ابھی وہ پالش نہیں ہوا، وہ ڈگری لے کے تو آ گیا، اس کو ابھی بہت سارا کانٹینٹ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. اور وہ کانٹینٹ بہت سارا اس کا حصہ جو ہے نا وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے. لہٰذا ایک اچھا پروفیسر بنایا جائے، وہ اچھے بچے پروڈیوس کرے، اور وائس چانسلر ان چیزوں کو مانیٹر بھی کرے اور اس کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے، سوسائٹی کی نیڈس کو اسیس کر کے یونیورسٹی میں لے کے جائے، ان کا سولوشن وہاں سے ڈھونڈ کے اس کو لا کے وہاں دیا جائے. پلس بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں، یونیورسٹیز تھنک ٹینک کا کام کرتی ہیں، گورنمنٹ کو پالیسی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ کے بہت سارے جو گورنمنٹ اور جو ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ یونیورسٹیز کا ایک حصہ ہوتی ہیں. مجھے موقع ملا ایک دفعہ جاپان جانے کا، اور میں نے وہاں جاپنیز انڈسٹری میں کچھ ٹریننگز حاصل کی. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری تمام یونیورسٹیز کے لوگ جو ہیں وہ ہماری انڈسٹری میں آتے ہیں، اور جتنا ہمارا انوویٹو کام ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی لیبز نہیں ہیں. ہماری لیبز ہیں، وہ ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم فل اسکالرز، پروفیسرز آتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ انفراسٹرکچر دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے انوویٹو کام کرتے ہیں، اور جو بھی انوویشن ہوتی ہے اس کا جو ہوتی ہے اس کو پروڈکٹ کو سیل کرنے کے بعد پیسے ملتے ہیں، وہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں. اس سے اپوزٹ ایک اور دوسرا ماڈل مجھے دیکھنے کا موقع ملا، دیٹ از کورین ماڈل. کوریا کا اس وقت ایشیا میں سب سے بڑا جو کورین سینٹر ہے، ایڈوانس سینٹر ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کائسٹ اس کو کہتے ہیں. تو جب وہاں میں گیا تو آئی آسکڈ دا سیم کویسچن، لیکن وہاں سچویشن بڑی ڈفرینٹ تھی کہ وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر سیمسنگ نے اپنی لیب بنائی ہوئی ہے، کیا والوں نے اپنی لیب بنائی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم ایک دوسرے ماڈل پہ چلے گئے، ہم نے انڈسٹری والوں سے کہا کہ یہ لیب جو ہے یہ آپ اندر آ کے بنائیں. سو دے اسپانسر آور لیبس. وہ یونیورسٹی ایسا کرنے سے یونیورسٹیز کے فائنینشیل ریسورسز بہتر ہوتے ہیں، اور وہ انڈسٹری والے جو ہیں ان کو سینکڑوں اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو برائٹ مائنڈ والے ہیں، جو نیڈ ہے انڈسٹری والا بتاتا ہے کہ یہ میرا سفیر ہے جس میں نے کام کرنا ہے انوویٹو، آپ مجھے وہ پروڈیوس بنا کے دیں. وہ پروڈیوس بنتی ہے، اس کا پیٹنٹ بنتا ہے، اینڈ دین آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ کتنی تیزی سے دنیا میں ان کی انڈسٹری جو پھیل گئی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت بڑا مشکل ہے کہ وائس چانسلرز اگر کسی انڈسٹری میں جا کے بات کرتا ہے تو انڈسٹریز والے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے. وائی دے اسپینڈ ان دا یونیورسٹیز، ان کا ایک اپنا روزگار چل رہا ہے، ان کا انکم آ رہی ہے، سورس جنریٹ ہو رہے ہیں. اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے بچوں کو لیں یہاں پہ انٹرنشپ دیں، ان کی ٹریننگز کریں، تو اب تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. لیکن وہ بچے جنہوں نے انڈسٹری دیکھی ہی نہیں،
جو رہے ہی لیبس کے اندر ہیں. جب وہ وہاں جاتے ہیں ان کو ایک دم ڈفرینٹ سیٹ اپ ملتا ہے. تو وہ انڈسٹری والوں کی فیلنگ ہوتی جی کہ ان کو تو آتا کچھ نہیں. ہاں دیکھیں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے ان کو واقعی یونیورسٹیز ان کو بیسک انفارمیشن دیتی ہے. انڈسٹری میں وہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں پالش کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک گول اچیو کرنے کے لیے. تو وائس چانسلر جو ہے ان کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں. اگر ہم نے آگے جانا ہے 21 سینچری یونیورسٹیز ماڈل اسی وقت ہوگا جب آنے والے دنوں میں آپ کی یونیورسٹیز سیلف سسٹیننگ ہوں گی, اور سیلف سسٹیننگ اسی وقت ہوں گی یہ سوشل چینج لائیں گی انٹرپرینورشپ کے ساتھ, اور لوکل انڈسٹری ان کی وجہ سے بوسٹ کرے گی. تو وائس چانسلر کا رول جو ہے وہ یہاں پہ ملٹی فیسٹ ہو چکا ہے. وہ صرف یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے لوکل یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کو ہی دیکھنا نہیں ہے, بلکہ ایز این انٹرفیس ود آل دا اسٹیک ہولڈرس اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایلومنائی کو لے کے آنا, ان کو میک دم اے پرائڈ آف دا یونیورسٹی. ان کو یونیورسٹی کے ایسے اسٹرانگ اسٹیک ہولڈرس کے ان کو بتانا کہ آپ اس کے مالک ہو. پوری دنیا میں آپ دیکھیں ایلومنائز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کا بہت بڑا اثاثہ ہے, انڈسٹریز میں بھی, فائنینسز میں بھی, اور یونیورسٹیز کی جو پالیسی میکنگ اس میں بھی. ہمارے ہاں ہمارے سسٹمز ان پلیس ایسے نہیں ہیں, ڈیسیجن میکنگ باڈیز میں کہیں بھی ایلومنائز نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کو ٹچ کیا ہے, اور ایک چیز میں اکثر یہ سوچتی ہوں ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہمیں پتہ چلتا ہمارے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو کے نکل گئے یا پی ایچ ڈی کر کے نکل گئے وہ کہاں گئے. 2 سال تک ان کی فون نمبر اور ای میل ایڈریسز وہ رہتے ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں اور ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں پڑھ کے نکلے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ٹریک نہیں کرتے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ممالک میں ڈیٹا بیسز مینٹین کی جاتی ہیں اور ان کے ڈیسٹینیشن سرویز کیے جاتے ہیں. تو ہم اس میں کیا کریں ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں کیا کرنا چاہیے ہماری یونیورسٹیز کو یا ایچ ای سی کو اس کے لیے, مطلب اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب ٹیکنالوجی نے یہ سلسلہ بہت آسان کر دیا ہمارے لیے. میں 95 میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے جب پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا تو 95 سے لے کے آج تک 32 ایئرز آلموسٹ 31 ایئرز ہو گئے, آج تک مجھے وہاں کا نیوز لیٹر ملتا ہے. اچھا, سافٹ کاپی میں بھی آتا ہے, اور اگر کہیں چینج ہوتا ہے اس نیوز لیٹر کے اندر ایلومنائی کے الیکشنز کی مجھے پوری ڈیٹیل آتی ہے, اور وہ ووٹنگ کا پورا سسٹم آتا ہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں. آج بھی وہ لوگ, اس وقت تو ابھی ڈیجیٹل کانٹینٹ اتنا زیادہ نہیں تھا, اب کانٹینٹ مینٹین کرنا مشکل بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ سسٹم کو ان پلیس لانے کی ضرورت ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ایچ ای سی کے پاس بہت سارے پروگرامز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلومنائی سسٹم ہے اس کو گراس روٹ پہ پہلے رکھنا چاہیے. جیسے کہ ڈپارٹمنٹ لیولز پہ ہر بڑے اگر دیکھا جائے جو پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کا تو ان کے ڈپارٹمنٹ لیول کے ایلومنائز دیکھیں تو وہی 1000 سے کراس کر چکے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ سے پھر فیکلٹیز ہیں اور پھر یونیورسٹیز کے ہیں. تو یونیورسٹیز کے اندر اب چونکہ ہمارے پاس کانٹینٹ موجود ہے, اب بڑی آسانی کے ساتھ سافٹ ویئرز ایسے ہیں یو کین ایکسٹریکٹ دا انفارمیشن. پاکستان میں ڈیٹا بیس موجود ہے تمام لوگ جنہوں نے پاکستان سے ایجوکیشن حاصل کی ان کا, تو اس کے ساتھ آپ سفٹنگ بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو جب آپ ایلومنائی کو ایسوسیشن کو بنائیں گے, ان کو ایکٹیویٹ کریں گے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں جس یونیورسٹی میں ہوں وہ یونیورسٹی آف ناروال ابھی بہت ہی انفینسی میں ہے, اسٹارٹنگ سٹیج پہ ہے. تو میں نے لاسٹ ویک بچوں سے کہا کہ بھائی یہ کچھ کھلی جگہ ہے, ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ سب لوگ مل کے پودے لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ہر ایک بچے کو ایک پودا دیتے ہیں, آپ وہ پودا لگائیں اور اس کے اوپر اپنا نام لگائیں. اس کا جتنی دیر تک یہاں موجود ہے خیال رکھیں, اور آپ جب بھی اس یونیورسٹی میں آئیں وہ آپ کا پودا ہے, آپ کے دیکھیں. تو یہ دیکھیں نا ایلومنائی ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ میں نے یہ اینٹ یہاں رکھی ہے, یہ موجود ہے, یہ میری ہے. اب بچے جو ہیں وہ, میں نے کہا کل کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں گے تو آپ آ کے بتائیں گے کہ یہ میں نے لگایا تھا. تو ایلومنائز کو ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ایسوسیشنز, ان کے وہاں پہ فنکشنز, ان کی ایکٹیویٹیز, ایلومنائز کو بلائیں کانٹینٹ بلڈنگ میں, یونیورسٹیز کی پالیسی میکنگ میں. جب آپ ان کو, اور اسی طرح جن کی انڈسٹریز ہیں جو ڈفرینٹ پالیسی میکنگ پوزیشنز پہ ہیں, جب وہ آئیں گے تو وہ آنے والی نسل کے ساتھ بیٹھیں گے,
ان کو وہ گائیڈ کریں گے کہ فیوچرسٹک ویژن یونیورسٹی کا کیا ہونا چاہیے. جی تو جی ان سے مل کے پھر وائس چانسلر کو چاہیے کہ وہ فیوچر کا ویژن کریٹ کرے. بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ مینشن کیا کہ المنائے ہمارا اثاثہ ہیں، اثاثہ ہے. اور المنائے جو ہیں ان کو جتنا بھی ہم اچھے اور پازیٹیو انگیجمنٹ ان کے ساتھ رکھیں وہ ہمیشہ ہمیں فائدہ مند رہیں گی. اور صرف مانیٹری نہیں ایک بلکہ پے بیک کرنے آف کا ایک کورس. ہر انسان ہر انڈیویجول کے دل میں ہے. اب ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوں تو ان کا ہر وقت دل پاکستان کی طرف ہے. ریمیٹنس تو ایک صرف فائنینشیل چیز ہے، لیکن میرا خیال اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اسپیشل رول ہے جو ہمارے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اور پاکستان سے ایک محبت کا ایک جذبہ ہے صحیح ہے. جس کے تھرو ہم یہ اپنے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں. جس طریقے سے بھی کوئی کنٹریبیوشن ہم کر سکیں ٹو میک پاکستان اے بیٹر پلیس ٹو لیو، ہم اور ہمارے سارے وہ بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں وہ سب مل کر اس کی طرف آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور جو میں اب آخر میں اس ڈسکشن کو آپ کے ساتھ کنکلوژن کی طرف اب ہم جا رہے ہیں، لیکن ایک ٹاپک جو میں اس کے اندر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ریشو کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے. جی ایک فیکلٹی ممبر جو ہے وہ اتنے سارے بچوں کے ساتھ کیسے انگیج کرے تو وہ ہماری اسٹوڈنٹ کو انڈیویجول اٹینشن نہیں ملتی اور اتنی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسٹوڈنٹ فیکلٹی ریشو ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھنے کا صرف فیکلٹی کی ذمہ داری ہے یا اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میری پیورلی ذاتی رائے ہے. یہ اس پہ ریسرچ کر کے کانٹینٹ جو ہے وہ بلڈ کیا جا سکتا ہے. ایک وقت تھا جی کہ جس وقت ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اتنے ٹیچر ہوں گے تو اتنے اسٹوڈنٹس ہونے چاہئیں، جی جی اور یہ ریشو ہو تو وہ ہر ٹیچر جو ہے اتنے بچے کے اوپر توجہ دیتا ہے. اب ایجوکیشن ماڈل جو ہے نا اس میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے. اب تبدیلی اس قسم کی آئی آپ کے سامنے ہے. پچھلے آپ دیکھیں 1-1.25 سال میں جو کچھ ہوا کووڈ پینڈیمک کے بعد سب کچھ آن لائن چلا گیا، جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور دنیا میں ایک اتنی بڑی وہ تبدیلی آئی ہے تعلیم کے حوالے سے. بچوں میں اس وقت ہمیں ریشو کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے ان کے اندر شعور بیدار کرنا ہے کہ تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے. جس وقت ہم یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کو یہ اس لائن پہ لے آئیں گے کہ انہوں نے ان کے لرننگ گیجٹس کیا ہیں اور ان لرننگ گیجٹس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. اس کے بعد ورڈ از فل آف نالج. اس میں ریشو ٹیچر کی ہو یا نہ ہو، اب تو کانٹینٹس موجود ہیں، اینی باڈی کین لرن اینی تھنگ فرام اینی ویئر. ایبسلیوٹلی ان کو مثبت سوچ کے ساتھ اس طرف لانا ہے کہ تعلیم حاصل کیسے کرنی ہے، اور ان کو بنیادی تعلیمی انگریڈینٹس جو ہے نا ان کی طرف لانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریشو کے اوپر ٹھیک ہے ایک زیادہ توجہ دینے کے لیے ریشو بہتر ہو، لیکن اس صرف ریشو کے اوپر اڑے رہنے سے بات نہیں بنے گی. ہمارے پاس آلریڈی ایک بگ کوہورٹ موجود ہے. 2 قسم کے ہمیں مسائل ہیں اس وقت. ایک تو تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم اگر ان کو تعلیمی اور بامقصد تعلیمی سلسلوں میں نہیں لائیں گے تو بات نہیں بنے گی. دیکھیں جو یونیورسٹیز کی ہم نے بات کی، بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ جنرل یونیورسٹیز ہیں. ہم وہ ایجوکیشن ان کو بھی دے رہے ہیں جو ہم شاید اس کی اتنی زیادہ اہمیت انٹرپرنورشپ کے حوالے سے نہ ہو. ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے ماسٹرز ڈگریز لیے جا رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس یہ ماسٹر ڈگری ہے، ہمیں کوئی جاب دے دیں. جی ہم ان کو کوئی ایسی بامقصد تعلیم دیں، وہ شعبے جن کے اندر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے کاموں کے لیے ایسی تعلیم کی ضرورت ہے وہ ٹیکنیکل ہو. اب ٹیکنیکل ٹریننگز دینے کے لیے جو ابھی آپ نے بات کی، نمبر آف اسٹوڈنٹس کی ریشو بہت اہم ہے، مگر گھر بیٹھے ہر شخص یوٹیوب یوز کرتا ہے، گوگل یوز کرتا ہے. ہم ان کو بیسک انگریڈینٹ سکھائیں. ہماری لیبز 24 گھنٹے ان کے لیے کھلی ہونی چاہیے، اور وہ بچے اس میڈیا کو یوز کریں. جب وہ اس میڈیا کو یوز کریں گے تو پھر آپ کے نمبر آف اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ضروری نہیں ہے، ان کے پاس میڈیا ہونا چاہیے جہاں پہ وہ آ کے پریکٹس کر سکیں. تو میرے یہ انتہائی ذاتی رائے ہے، اگر ہم صرف اس ریشو کے چکر میں پڑے رہے تو جو اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس، جو کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے جس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں بہت امپورٹنٹ فائنینشیل کیپٹل میں، اگر وہ فائنینشیل کیپٹل ہم کنورٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو یہ سوشل ڈسرپشن کے لیے ایک بہت ہی خطرے کی بات ہے.
تو جی اس لیے بالکل دو باتیں جو میں نے کہی، ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو پازیٹیولی مولڈ کرنا ہے، اور اس تعداد کو یا اس ریلیشن شپ کو اسٹوڈنٹ ٹیچر کو مانے نہیں آنا چاہیے، اس کو ہمیں عذر نہیں بنانا عذر چاہیے. نہیں بنانا چاہیے. اور ٹھیک دوسری طرف جو موجود ہیں یونیورسٹیز میں، ان کو اس قسم کی تعلیم دینی ہے کہ وہ اس ریشو کے وجہ سے بائنڈ نہ اپنے آپ کو کریں، وہ اس ریشو کو چھوڑیں. وہ جو آج کل لیٹسٹ ماڈلز ایجوکیشن کے موجود ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے، یہ جو انٹرنیٹ کی مدد سے اور مختلف سافٹ ویئرس کی مدد، اس کو یوٹیلائز کریں اور پریکٹیکل تعلیم کی طرف جائیں. یہ ریشو جو ہے نا، یہ میری نظر میں اتنی زیادہ اہم نہیں ہے جتنا زیادہ با مقصد تعلیم دینے کے ان کے اندر سورسز کریٹ کرنے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم بات ہے. سو ہم نے دیکھا بہت ساری جو ہارورڈ اور کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں آڈیٹوریم میں کلاسیں ایسے اور بھرے ہوئے ہال، 100-150 بچے ایک ہی آڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، اور ایک پروفیسر ہے جو لیکچر دے رہا ہے، اور وہ لیکچر جو ہے وہ صرف اس کی، اور اس نے لیکچر جب دیا اس سے پہلے وہ اپنی پریپریشن بچے کر کے آئے ہیں، اس نے مٹیریلز ان کو بتا دی ہیں کہ یہ تم نے پڑھ کے آنا ہے، اور اگر پڑھ کے آؤ گے تو پھر جو ٹیچر اس وقت ایکسپلین کر رہا ہے اس کا ایک وہ ریلیشن اس شپ بنے ٹیچر گا. کا کانٹینٹ آنے سے پہلے جو اس کے موجود ہے فیس پیج کے اوپر، یا اس کی جو اپنا ای میل ہے، اس سے وہ پہلے سارا کچھ دیکھ کے گوگل سے اس کے لیکچر اٹینڈ کر کے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے آتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ہے جس کے اوپر اس نے ڈسکس کرنا ہے اور ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. سو یونیورسٹی کے اندر یا کلاس روم لرننگ جو ہے وہ اب پہلے کے مقابلے میں بالکل بدل چکی ہے. پہلے تو کتاب لے کر آتے تھے اور پھر وہ پڑھنا شروع کرتے تھے پروفیسر صاحب، اور پھر اس کے بعد جو ہے گھر جا کے بچے یاد کر لیتے. لیکن اب تو بالکل ڈائنامکس بدل گئی ہیں. پڑھانا سارا کام آپ نے پہلے سے کرنا ہے، اور یونیورسٹی میں آ کے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے. اب بس سارا یونیورسٹی کی تعلیم آپ کے سیل فون میں سیل سکڑ فون کے پہ آ گئی. ہاں، اتنے سے فون میں جو ہے دنیا آ گئی. اس میں دیکھیں مثبت چیزیں بھی آ گئی، منفی بھی آ گئی. ہاں ظاہر ہے، وہ تو یونیورسٹی کے استاد کو سمجھانا بچوں کو یہ ہے، جو میں بار بار ایک پوائنٹ کے اوپر لا رہا ہوں کہ دونوں چیزیں بچوں کے سامنے موجود ہیں. بیلنس ان کو ہم نے بتانا ہے کہ اس چیز سے مثبت تبدیلی لانے کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو ایکپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اب ہم بچوں کو ہمارے اساتذہ بچوں کو انسپائر کیسے کریں؟ اب یہ چیزیں اتنی اوپن ہیں، اب رکاوٹ تو نہیں ڈالی جا سکتی. مطلب تعلیم بھی ہے، طریقے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. اب انسپریشن، یا وہ جیسے کہتے ہیں ایک ایسپریشن کریٹ کی جائے بچوں میں، وہ کس طرح کی جائے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کا. میں یہ خود لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو میں نے میرے پاس ایم فل کی کلاس تھی، تو اس میں 20 بچے تھے. میں نے ان سے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، چائے آپ لوگ کینٹین سے نہ پیا کریں، آپ اپنا مگ ساتھ لے کے آیا کریں. تو میں ایسے کرتا ہوں کہ لیب میں ایک طرف ایک کیٹل رکھ دیتا ہوں، اور ٹی بیگز اور جو بھی وائٹنر اینڈ شوگر. تو آپ ایسے کیا کریں کہ جس کا بھی چائے پینے کو جی چاہے وہاں سے چائے اپنی خود بنائے، اور جو خالی بوٹل پڑی اس میں 10 روپے رکھ دیا کرے، کیونکہ وہ تقریباً اس کی پرائس اتنی بنتی ہے. تو جب وہ 100 ٹی بیگز کا ڈبہ ختم ہوا تو میں نے وہ انہی میں سے ایک بچے کی ذمہ داری تھی، تو اس کو کہا بھی اس میں سے پیسے نکال کے کاؤنٹ کرو. تو اس نے کہا جی کوئی 700 روپیہ بنا ہے. دیٹ مینس کہ 70 کپ جو تھے وہ پیے گئے ود پیمنٹ، اور 30 ایسے تھے جس کی لوگوں نے پیسے نہیں ڈالے. میں نے کہا اچھا اس کو ریپیٹ کرو. سو وی کیپٹ آن ریپیٹنگ ونس ٹوائس تھرائس. تو وہ ہر دفعہ کانٹینٹ بڑھتا گیا. ایک سٹیج وہ آئی کہ آج 100 ٹی بیگز ختم ہوتے تھے تو وہ پورا 1000 روپیہ اس میں سے نکلتا تھا. اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں بچوں میں ایسپیریشنز جو ہیں، آپ کو خود رول ماڈل بننا ہوگا، اور پھر پریکٹیکلی ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ہم دیکھیں پالیسنگ کر کے نہیں کر سکتے، ڈانٹ کے نہیں کر سکتے. کانٹینٹ اس قسم کا ہے، اس کے اوپر آپ والدین اساتذہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس میں صرف ریئلائزیشن، ہم نے ڈرا کے لوگوں کو تعلیم دی ہے، ہم نے سمجھا کے نہیں دی. یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ماریں گے یہ سیکھو. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیکھو یہ اچھی بات ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں انکریجمنٹ کیا ہے، وہ نہیں ہم دیتے. ہم ان کو ڈرا کے تعلیم دیتے ہیں. جب ڈرا کے تعلیم دیں گے اور یا لالچ کے ساتھ،
یہ دونوں طریقے نہیں ہونے چاہیے. ایسپریشن اسی وقت آتی ہے جب اندر سے تبدیلی کی طرف بچہ بڑھتا ہے, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں, یہ میرا رول ماڈل ہے, اس نے یہ کیا تو یہ اچھا تھا, پھر وہ ڈیفینیٹلی اچھی بات بنتی ہے. تو ایسپریشن کریٹ کرنے کے لیے اچھے ٹیچرز ایز رول ماڈل ہمیں کریٹ کرنے پڑیں گے, جو ریپیٹڈلی ان کو یہ چیز سمجھائیں گے, ایک بچہ 2 3 اور یہ پھر سلسلہ چل جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ رول ماڈل والی بات بہت اہم ہے. اب اسی سے ایک لنکڈ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے مطلب ایجوکیشن کے فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں زیادہ تر ان کی انٹیک کہاں سے, کیا وہ ایجوکیشنسٹ بننا چاہتے تھے اور اس لیے یہاں آئے اور ایجوکیشن امپارٹ کرنا ان کا پیشن ہے, مطلب یہ تو یا اس کے برعکس ایک چیز ہے, کیونکہ رول ماڈل آپ تب بن سکتے ہیں جب آپ ایک کام خود کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپلین کیجیے کہ کیسے. اینڈ پہ آ کے نا آپ نے سوالات زیادہ مشکل کر دیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں, وہ میرا جو ہے نا چل چکا ہے سائیکل, اور میں بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں خود سوچتی رہتی ہوں وہ آپ سے پوچھ رہی ہوں. استاد میری نظر میں استاد بنایا نہیں جاتا, استاد بنتا ہے, بنایا استاد. ٹھیک. جو ہمارے سسٹم میں کمزوریاں ہیں بہت ساری جگہوں پہ, اور ان کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ جی میرٹ میں کہیں میڈیکل میں نہیں جا سکا, کہیں اور نہیں جا سکا تو استاد بن گیا تو وہ اچھا استاد نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ کورس ہے جو نیچرل کورس ہے, جو اپنا خود ہی رب کی طرف سے سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. جہاں آ کے ہمیں بہتر, جہاں ایک وائس چانسلر بہتر رول پلے کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت استاد کی سلیکشن کی جائے اس وقت اچھا استاد چنا جائے, میرٹ کے اوپر استاد چنا جائے, اور وہ استاد جو اس وقت چن لیا وہ ایٹ لیسٹ 35 سال اس قوم کی 35 نسلوں کو پڑھائے گا. ایسا ہی ہے. وہ جو 35 لوگوں کو پڑھائے گا 35 سال میں, وہ بڑا اہم ہے. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اچھا استاد چنا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے استاد, جب جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ استاد ایک ہر روز بلڈ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایک دن سیکھ لیا تو بات ختم ہو گئی. یہ تو ایک تسلسل ہے. اس کو نئی ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہے, اس کو اپنے ارد گرد آنے والی تبدیلیاں بھی سیکھنی ہیں, اس کو نیا نالج بھی سیکھنا ہے, اور اس کام کے لیے کنٹینیوس فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے, جو کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, HEC کا ایک پروگرام تھا اور آج بھی وہ جاری ہے کہ ان فیکلٹی ممبرس کو جن کو یونیورسٹیز میں انڈکٹ کیا جاتا ہے ان کی ریگولر ٹریننگ کی جاتی ہے, اور یونیورسٹیز کے اندر انٹرنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی ہونے چاہئیں جہاں پہ ان کی گرومنگ کی جائے, ان کو ہر آنے والا جو نیا چیلنج ہے اس کے بارے میں بتایا جائے, اور وہ استاد جو ہیں اس چیلنج کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر کی جنریشن کو تیار کر سکیں. بالکل. دس از اسپائریشن اینڈ دس از دی اونلی وے ویئر یو کین ہیو گڈ ٹیچرس. ہمارے اساتذہ کا بہت اہم رول ہے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ 35 سال تک ہمارے ساتھ جو ہے, ہمارے بچوں کو, ہم سب کو ایک کنیکشن ہمارا رہتا ہے, اور وہ استاد جو کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ کچھ بھی سکھا کے چلا گیا, وہ ساری زندگی اس بچے کی جو ہے پرسنالٹی سے لے کے اس کی مطلب جاب پراسپیکٹ سے لے کے ہر چیز پر اس کا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں جو ہے بہت زیادہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو کام ہمارے ٹیچرز کرتے ہیں اور جو کام ہماری یونیورسٹیاں کرتی ہیں وہ بہت اہم ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. لیکن ابھی بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بہت مستقل طور پہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہر سٹیج پہ کرنے کی ضرورت ہے ٹیچرز کی ریگولر بیسس پہ, تاکہ وہ کہیں پر بھی آنے والے دور کے لیے اور 21st سینچری کے لیے, اور اب تو مطلب ہم آگے سے آگے ہی چلتے جا رہے ہیں, 21st سینچری بھی آگے چلی گئی ہے, تو اس کے لیے تیار ہوں اور تیار کرتے رہیں ایسے لوگ جو کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں اور ہمارا نام روشن کرے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ایک آخری پیغام جو اپنے کمیونٹی کے لیے دینا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس پروگرام کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میری نوجوان نسل کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اس وطن کو اپنا سمجھیں. یہ آپ کا ملک ہے, اس کی تعمیر اور ترقی آپ نے کرنی ہے.
اس کو اپنا سمجھیں، اس کی گلی محلہ یونیورسٹی ہر چیز کو اون کریں. جس وقت آپ کے اندر اونرشپ آئے گی آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی، اور ہمارا شہر اور ہمارا گھر اور ہمارا محلہ اور ہماری تعلیم ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی. سو دی اونلی ٹیک ہوم میسج از اونرشپ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. لسنرز اور ویورز، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. اس وطن کی حفاظت، اس وطن کی ترقی سب کچھ آپ کے اوپر منحصر ہے. اور آئیے مل کے جو بھی کام ہم کریں اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں. اور ہمارے سامنے بے شمار رول ماڈلز موجود ہیں، ان رول ماڈلز کو دیکھیں اور ان رول ماڈلز مزید رول ماڈلز بناتے چلے جائیں، چینج ایجنٹس بناتے چلے جائیں جو اس ملک کو ایک بہت اعلیٰ مقام پر لے کے جائے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ